أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. اذا جاء نصر الله والفتح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں. فسبح، تو آپ اپنے رب کی حمد بیان کیجیے. بحمد ربک، تو آپ اپنے رب کی حمد تسبیح کے ساتھ بیان کیجیے. واستغفر، اور اس سے بخشش طلب کریے، استغفار کیجیے. انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ انتہائی جامع ترین صورت ہے، اور یہ کب نازل ہوئی اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف روایات ہیں، لیکن جو راجح ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورت فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس سورت کا جو مضمون ہے اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے فتح ہونے کی خوشخبری دی ہے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ غزوہ خیبر کے بعد نازل ہوئی. غزوہ خیبر میں چونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی فتح ہوئی تھی مسلمانوں کے حق میں، اور وہ اس وجہ سے بھی فتح تھی کہ یہودیوں کو گویا کہ اس غزوے کے بعد بالکل جڑ سے اکھاڑ دیا گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف میں جو سازشیں یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، جب تک وہ مدینے میں آباد تھے تو اس وقت تک بھی، اور جب مدینے سے باہر وہ خیبر میں جا کر کے آباد ہوئے تو وہاں بھی مسلمانوں کو خفیہ طریقے سے نقصان پہنچانا اور دشمنان اسلام کا ساتھ دینا، یہ ان کا طرۂ امتیاز رہا ہے یہودیوں کا. جب غزوہ خیبر ہوا اور یہودیوں کو بہت زبردست شکست ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ایک فتح کی خوشخبری سنائی ہے اس صورت میں، اور وہ فتح مکہ کی شکل میں مسلمانوں کے حق میں آئی ہے. دراصل ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ میں جب تک مسلمان آباد تھے تو اس وقت تک مسلمانوں کو غیر معمولی تکلیفیں پہنچانا یہ کفار و مشرکین کا عام رواج بنا ہوا تھا. بہت سخت سے سخت ترین تکالیف مسلمانوں کو وہ پہنچاتے تھے، ان کی جان کو، ان کے مال کو، ان کے اہل و عیال کو، ہر ایک کو انہوں نے پریشان کر رکھا تھا. اور چونکہ مکے کے لوگوں کی حیثیت عرب کے تمام قبائل پر ایک سردار کی حیثیت تھی، سارے کے سارے لوگ مکے والوں کو دیکھ کر کے اپنے تہذیب و تمدن کو طے کیا کرتے تھے. تو یہ جو مکے کی تہذیب تھی وہ پورے عرب قبائل کے اوپر حاوی تھی، اور چونکہ سب سے بڑے بزنس مین یہی تھے، پورا بزنس انہی کے ہاتھ میں تھا، گویا کہ پوری کی پوری اکانومی یہ کنٹرول کر رہے تھے، خاص طور سے جزیرۃ العرب کی، اور بلکہ آگے بڑھ کر کے پورا مڈل ایسٹ کا
ملک شام اور ادھر یمن اور ادھر افریقہ، یہ اطراف و اکناف کے تمام ممالک کی اکانومی یہ مکمل طور پہ عرب کے لوگ کنٹرول کر رہے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں اتنا بڑا پاور ہو، لوگ اسی کو اپنا سردار مانتے ہیں، اسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ آج پوری دنیا جو امریکہ اور جو ہے دوسرے ممالک کے سلسلے میں، خاص طور سے یو ایس کے سلسلے میں جو دنیا والوں کی صورتحال ہے، اور ان کو ہر معاملے میں اپنا رہبر، رہنما، قائد اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو اپنانا اور ان کے کلچر کو اپنے درمیان میں داخل کرنا، یہ جو ساری صورتحال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پوری دنیا میں ڈالر کا بول بالا ہے، اکانومی ان کے ہاتھ میں ہے۔ مکہ مکرمہ کی چونکہ صورتحال یہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ میں مبعوث فرمایا، تو اطراف کے تمام قبائل اسلام میں داخل ہونے کے سلسلے میں مکہ مکرمہ کو دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اطوار، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محنتیں اور اس سلسلے میں جو کچھ خبریں یہ لوگ سنتے رہتے تھے اور جو کرامات کو اور جو معجزات کو وہ دیکھ رہے تھے، اس کی وجہ سے ان کے دل کے اندر ایمان تو داخل ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ان کو سمجھ میں آ گئی تھی، مگر اندیشہ اس بات کا تھا کہ اگر یہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو مکے والے ان کے مخالف ہو جائیں گے، اور جب مکے والے مخالف ہو جائیں گے تو مختلف قسم کی تکالیف، پریشانیاں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے یہ سب رکے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیبی مصلحت و مدد کے ذریعے سے نظام ایسا بنایا کہ سب سے پہلے صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور وہ ہجرت اس قدر سخت ہوئی کہ صرف یہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کے نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہاں پر جو جائیدادیں تھیں، وہاں پر جو مال و دولت تھا، وہاں پر جو اہل و عیال تھے، وہاں جو بزنس تھا، سب کو چھوڑ کر کے بالکل خالی ہاتھ یہ مدینہ منورہ منتقل ہوئے، سب کو انہوں نے چھوڑا۔ اسی وجہ سے مہاجرین کا جو مقام ہے، وہ مہاجرین کا مقام بہت اونچا ہے اسلام میں، اس لیے کہ انہوں نے سب کچھ کو چھوڑ کر کے مدینہ کی جانب ہجرت کی، صرف اللہ کے حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سب کو چھوڑ کر کے یہ چلے گئے۔ اب ان میں سے جس کے اہل و عیال بعد میں اسلام میں داخل ہوتے تو وہ بھی آہستہ آہستہ یہ کے بعد دیگر ہجرت کر جاتے، ورنہ تو اتنا آسان نہیں تھا مکے سے مدینہ ہجرت کرنا، 2-4 آدمی مل کر کے نہیں جا سکتے تھے۔ اسی وجہ سے اکثر و بیشتر جتنے صحابہ ہجرت کیے ہیں وہ چھپ چھپا کر کے تنے تنہا بہت ہوا تو 2-3 ساتھ میں مل کر کے جاتے تھے، ورنہ اکیلے ہی زیادہ تر مکے سے مدینہ کا سفر کرتے اور وہاں جا کر کے آباد۔ مدینہ جانے کے بعد ابتدائی دنوں میں تو تھوڑا سا مشکلات کا سامنا رہا وہاں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو، لیکن جو حکمت عملی اور جو اسٹریٹجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اکانومی کو اٹھانے کے حوالے سے، وہ اس وقت معاشی دنیا کے اندر اور اکنامیکل لیول کے اوپر بہت ہی زیادہ توجہ طلب ہے۔ جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اسی کا ایک حصہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے جتنے مہاجرین تھے ان کی مواخات کرائی تھی مدینہ منورہ کے انصار کے ساتھ۔ مدینہ پہلے سے زرخیز علاقہ تھا، سعودی عربیہ کے اندر اس وقت حجاز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زیادہ تر ایک طائف اور دوسرا مدینہ، کچھ پیداوار یہیں پر ہوا کرتی تھی، اس کے علاوہ سارا کا سارا سوکھا موکھا علاقہ تھا، ریگستان میں پورا۔ تو مدینہ زرخیز علاقہ تھا، وہاں کے رہنے والوں کے پاس زمینیں تھیں اور کھیتیاں تھے، اور کھجور کے باغات، خاص طور سے کھجور اور انگور کے باغات خاص طور سے ان کے تھے، زیادہ تر کھجور ہی کے تھے، انگور کے بہت کم باغات کا ذکر ملتا ہے۔
اس وجہ سے مدینے والوں کی اہمیت تھی، اللہ نے وہاں پر ہجرت کروائی صحابہ کی، اور یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وہاں جا کر کے ابتداءً تو وہاں کے جو زمیندار اور جائیداد والے تھے ان لوگوں کے ساتھ مواخات کی، اور 1-2 سال تک اسٹیبل ہونے کی حد تک وہ لوگ ان کے ساتھ رہے۔ لیکن اس کے بعد چونکہ یہ پیدائشی کاروباری لوگ تھے تو انہوں نے اپنا کاروبار سیٹ کرنا شروع کیا اسی وقت سے جب سے مدینہ ہجرت کرے، اور ہوتے ہوتے بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے اپنا مکمل بزنس اسٹیبلش کیا۔ اور جو لوگ اس موضوع سے واقف ہیں ان کو اندازہ ہے کہ 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں اکانومی کو اٹھانے میں، ایک ہے زراعت، ایک ہے تجارت، اور ایک ہے صنعت۔ یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں پر یہ 3 ہو وہ سب سے آگے ہوتا ہے، اور جہاں پر ان میں سے 2 ہے، 1 نہیں ہے، 1 ہے 2 نہیں ہے، تو اس کے اعتبار سے یہ آگے پیچھے سارا نظام چلتا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں ہوا یہ کہ وہاں مدینہ منورہ میں صحابہ کی ہجرت کر جانے کے بعد جتنی وہاں کی صنعت تھی وہ صنعت یہودیوں کے ہاتھ میں، زراعت انصار کے ہاتھ میں، یعنی جتنی چیزوں کو بنانے کی ضرورت تھی وہ سب یہودی بنا کر کے پرووائڈ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے وہ ہنر لیا اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سیکھنے کی ترغیب دی، اس کے فضائل بیان کیے، صحابہ نے وہ سارے ہنر سیکھے، اور اس کے بعد اس قدر زبردست طریقے سے مدینے کا نظام بنایا کہ مدینہ منورہ مکمل طور پہ سیلف ریلائنٹ ہو گئی، کہ یہاں پر صنعت بھی ہو گئی، یہاں پر زراعت تو پہلے سے تھی بڑی زبردست، اور یہاں پر تجارت بھی مہاجرین کے ذریعے سے شروع ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے مدینہ منورہ پوری دنیا کی سطح پر ایک بڑا زبردست طریقے سے ابھر کر کے آیا ہے، اور اتنا ابھرا ہے کہ جو اکانومی اس وقت مدینہ منورہ کی تھی اس کے بعد سے آج تک اتنی گویا کہ ہم آج کل کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈی پی اس سے زیادہ آج تک کسی اور ملک کی نہیں اٹھ سکی۔ بہرحال یہاں پر جب مسلمان مضبوط ہو گئے اور یہاں سے پورے امن و امان کے ساتھ اطراف و اکناف میں انہوں نے اسلام کی شعاعیں روشن کی، اسلام کو پھیلایا، دین کی محنت کی اور تبلیغ کی، اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ آباد تھے ان میں سے بہت ساروں کو بات سمجھ میں آتی رہی، اطراف و اکناف کے جو قبائل تھے وہ لوگ بھی اندرونی طور پر مسلمانوں سے سیٹسفائی ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مکہ مکرمہ کو فتح کیا۔ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور بلا کسی خون خرابے کے اور بلا کسی جنگ و جدال کے مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اس سے پہلے جو سخت ترین حالات مسلمانوں کے ساتھ آئے تھے اس کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمانوں کو سائیکالوجیکل لیول پر کنٹرول کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈپریشن میں آ جائیں اور اپنی ناکامیوں کو اور اپنی پریشانیوں کو دیکھ دیکھ کر کے پریشان نہ ہو جائیں۔ اس لیے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد وہ بہت سارے کامیابیوں کو خود فیس بھی کر رہے تھے، اس کو گویا کہ اس کو انجام بھی دے رہے تھے، اور بہت ساری آگے جو کامیابیاں ملنے والی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس سے باخبر بھی کیا۔ چنانچہ ایک مسئلہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا پیش ہے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور سب میں مسلمانوں کے کارنامے بڑے زبردست رہے، اگرچہ کہ غزوہ احد میں فتح مسلمانوں کے حق میں نہیں آئی، لیکن آپ اس کی تفصیلات پڑھیں گے غزوہ احد کی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو مسلمانوں کی شکست بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، مسلمانوں کی شکست بھی نہیں، بس یہ ہے کہ اس موقع پر اللہ کو یہ منظور تھا
کہ اس موقع سے مسلمانوں کو کچھ اسباق سکھانا ہے۔ بہت سارے اسباق میدان میں سیکھنے کے ہوتے ہیں، ہر سبق کتاب میں اور ہر سبق وحی کے ذریعے سے نہیں سیکھا جاتا۔ تو کچھ اسباق سکھانے کے لیے بہرحال غزوہ احد میں اگرچہ کہ فتح مسلمانوں کے حق میں نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان بہت زیادہ جری ہو گئے، بہت زبردست ہمت مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد غزوہ احزاب، غزوہ خندق ہوا، اس کے اندر بھی مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح ہوا۔ اب مسئلہ آیا صلح حدیبیہ کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب عمرے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کو جانے لگے۔ مکہ والوں کا ایک عام رواج تھا کہ اپنا کوئی خونخوار دشمن بھی اگر عمرے یا حج کے ارادے سے بیت اللہ شریف کو آ رہا ہو تو وہ اس کو پناہ دیتے، اس کو روکتے نہیں تھے۔ لیکن وہ اپنے اس عام رواج کے خلاف انہوں نے مسلمانوں کو مکے کے باہر روک دیا، حدیبیہ کے مقام پر روک دیا مسلمانوں کو، اور بڑی لمبی چوڑی اس کی داستان ہے۔ لیکن اس میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر کے صلح، جس سے صحابہ بھی عام طور پہ اس وقت کے لحاظ سے مطمئن نہیں تھے۔ مثلا اس کے جو شرائط صلح طے ہوئے تھے ان میں ایک شرط عجیب یہ تھی کہ اگر مکے کا کوئی آدمی مدینہ منورہ کو آ جائے تو آپ امن و امان کے ساتھ اس کو واپس کر دینا، اور اگر مدینے کا کوئی مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ عجیب بات تھی۔ اس طرح سے اور بھی چند بڑے ایسے شرائط اس میں طے ہوئے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت دب کر کے صلح کرنا۔ یہ جو دب کر کے مسلمانوں نے صلح کی ہے، اس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر بڑے زبردست دروازے خیر کے کھلے۔ خود جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ چلا کہ جو شرائط صلح طے ہوئے تھے، اس شرائط صلح کا جب پتہ چلا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے چین ہو گئے، جا کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو اس طرح سے دب کر کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم فیس ٹو فیس جنگ کریں گے اور جو جیتیں گے مکہ اس کے حق میں آ جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ شرائط کو منظوری وہ شخصیت دے رہی ہے جن کے پاس اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے، اس وجہ سے تم اس سلسلے میں زیادہ بے چین مت ہو۔ جب شرائط صلح طے ہو گئے، اس کے اوپر دستخطیں ہو گئی، تو صحابہ کو کہہ دیا گیا کہ چونکہ یہ عمرے کا احرام باندھ کر کے گئے تھے، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب عمرے کا احرام باندھ کے جاتے ہیں تو اب حلال ہونے کے لیے حلق کرانا پڑتا ہے، بغیر حلق کرائے آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ تو اب احرام اتارنا تھا، حلال ہونا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ آپ اب حلق کرا لیجیے۔ تو اس قدر صحابہ کے اوپر اس کا اثر تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے ہم کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور روک دیا گیا ہے، اور ہم کو جو ہے صلح اس قدر سخت ترین شرائط کے ساتھ جانبدارانہ صلح ہم سے کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی صحابہ میں سے کوئی بھی حلق کرانے کے لیے آگے نہیں بڑھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کے اوپر، یہ آنکھ کے اشارے کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے والے، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے چینی ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ قریب تھا، حضرت ام سلمہ کے خیمے میں آپ علیہ السلام داخل ہوئے اور حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ میں نے حکم یہ دیا لیکن کوئی اس کو مان نہیں رہے، تو قربان جائیں ازواج مطہرات پر کہ کس طرح کی عقل مند بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اللہ نے رکھی تھی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ باہر نکل کر کے آپ حلق کرا لیں، آپ کو دیکھ کر کے سب حلق کرا لیں۔ چنانچہ آپ باہر نکلے، آپ حلق کروانے لگے، تو یہ کے بعد دیگر سارے کے سارے صحابہ نے ایک دوسرے کا حلق کیا، بہرحال سب حلق کیا۔ بات یہ ہے کہ وہ دب کر کے صلح تھی۔ اب جو یہ صلح ہوئی تو صحابہ پر بہت زیادہ بوجھ تھا اور ایک سائیکالوجیکلی ایفیکٹ ہے۔ اسی وقت وہیں پر آیات نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ یہ آیات نازل ہوئی
تعجب ہوا کہ صلح یہ ایک حساب سے مسلمانوں کے لحاظ سے ایک ناکامی ہے، لیکن یہاں پر فتح کی آیات نازل ہو رہی ہے، یہ کیا عجیب منظر ہے۔ اور ہوا یہ کہ جب یہ صلح ہوئی تو وہاں سے واپس آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے خیبر گئے اور خیبر کو آپ نے فتح کیا، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کا معاملہ پیش آیا۔ ہوا یہ تھا کہ جو یہ شرط تھی نا، مکے سے کوئی مدینہ آ جائے، مکے سے کوئی مدینہ آ جائے تو مسلمان مکہ واپس نہیں کرے، اور مدینے سے کوئی مسلمان چلا جائے مکے کو تو مکے والے ان کو گرفتار کر لیں گے۔ وہ لوگ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جو شرط طے ہوئی ہے یہ بہت زبردست مسلمانوں کے خلاف میں ایک جو ہے رکاوٹ ہے، لیکن اس کے ذریعے سے فائدہ یہ ہوا کہ جتنے لوگ مکے میں ایسے تھے جن کے دل میں اسلام کی طرف سے محبت تھوڑی بہت بھی تھی، ان کے لیے مدینہ آنے کا راستہ کھل گیا۔ اب وہ بہت آسانی کے ساتھ مدینہ آتے رہے اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کاروبار کرتے، سب کچھ کرتے، اور مسلمانوں کے عادات و اطوار دیکھ کر کے ان میں سے بہت سارے یہیں رہ جاتے، جو یہاں سے واپس جاتے وہ بھی اپنے دل میں ایمان کی اور مسلمانوں کی محبت لے کے جاتے۔ اور مدینے والے تو یہاں سے وہاں جانے سے رہے، ان کو ایک تو ضرورت بھی نہیں تھی وہاں جانے کی، دوسرے یہ کہ راستہ ہی بنتا، کوئی مدینے کا مکہ گیا تو گرفتار ہو جائے۔ تو یہ جو راستہ کھلا ہے اس کے نتیجے میں آپ کو تعجب ہوگا کہ سن 6 ہجری میں جب صحابہ سورہ حدیبیہ کے موقع پر حدیبیہ روانہ ہوئے، اس وقت صحابہ کی تعداد تھی 1400۔ سن 6 ہجری، سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اور اس وقت صرف 2 سال کے عرصے میں، اب تک کتنے سال ہو گئے؟ مکے کے 13 سال اور مدینے کے 6 سال، 18 سال کی عمر میں صحابہ کی تعداد تھی 1400، اور یہ صرف 2 سال کی مدت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے مدینہ منورہ سے، اس وقت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جو تعداد مکہ مکرمہ کو گئی ہے ان کی تعداد تھی 10,000 کی تعداد۔ تو دیکھنے میں یہ ایک ناکامی سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے یہاں پر صلح حدیبیہ کے موقع پر آیات نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ایک اور بات، اگرچہ کہ یہ ایک سیرت کا مضمون چل رہا ہے، لیکن ایک اس وقت کے حالات کے تناظر میں بھی ایک بہت مفید سبق اس میں ہم کو ملتا ہے، وہ یہ کہ جب غزوہ احزاب، غزوہ خندق دونوں ایک ہی کا نام ہے، تو غزوہ خندق ہوا اور اس میں بھی کفار و مشرکین کو شکست ہوئی، تو اب مسلمان دو کے بیچ میں گویا کے پھنس گئے۔ حقیقت میں پھنسے نہیں، ایک طرف مکہ مکرمہ ہے، دوسری طرف خیبر ہے، مکے کے بالکل اپوزٹ خیبر، ان دونوں کے بیچ میں ہے مدینہ منورہ۔ اور یہاں پر غزوہ بدر میں شکست کی وجہ سے، ہارنے کی وجہ سے، کون؟ کفار مکہ غزوہ بدر میں ہار گئے، اس کی وجہ سے، غزوہ احزاب میں اور غزوہ خندق میں ہار گئے، اس کی وجہ سے ان انتہائی غصے میں تھے کفار مکہ۔ ادھر قبیلے بنو قینقاع، قبیلے بنو نذیر اور قبیلے بنو قریظہ جو یہودیوں کے قبائل مدینہ منورہ میں رہ کر کے اندر سے مسلمانوں کے آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے، نقصان پہنچا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاہدوں کو توڑنے کی وجہ سے ان کو مدینے سے نکال کر کے باہر کیا، تو وہ خیبر میں جا کر کے آباد ہو گئے، وہ مسلمانوں کے زبردست دشمن ہو گئے۔ اندیشہ اس بات کا تھا کہ اگر یہ دونوں مل جائیں، ادھر سے خیبر والے اور ادھر سے مکے والے دونوں اگر مل جائیں گے تو مدینے کو بڑا سخت خطرہ ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست اسٹریٹجی اختیار کی۔ وہ یہ ہوا کہ غور کیا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ، کون جس کو آج کل ہم بہت کہہ رہے ہیں یہ بات
کہ ان دونوں میں سے کون وہ ہے جو ہمارا چھوٹا دشمن اور کون بڑا دشمن، کون کم نقصان دہ ہے کون زیادہ نقصان دہ، اس پر غور کیا۔ چونکہ مکے والے اگرچہ کہ تکالیف بہت اونچا ہے، لیکن ان کی ایک بہت بڑی تعداد مسلمان بھی ہو رہی ہے، اور جتنے مسلمان ہیں خاص طور سے مہاجرین، یہ سب مکے سے ان کی رشتہ داریاں ہیں، اور ہر لحاظ سے کہ ڈیفنس لیول پر بھی، اکنامیکل لیول پر بھی، ہر لیول پر وہ لوگ سیلف ریلائنٹ تھے، مکے والے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس طرف خیبر کا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں سے یہ لوگ جو خیبر منتقل ہوئے تو خیبر میں خود وہ ابھی نئے نئے آباد ہوئے، تو وہ جمے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، اور یہودی ہونے کی وجہ سے ان کو ازلی دشمنی مسلمانوں سے تھی۔ بنیادی طور پر ان کو سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ ہماری نسل میں آخری نبی نہیں آ کے بنی اسماعیل میں آئے کیوں؟ اس لیے ان سے جمنا تو آسان نہیں تھا، اور پھر وہ کچھ مضبوط بھی تھے نہیں، کچھ جو ہے وہ بھی نہیں تھے۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پالیسی کو اختیار کیا، کون چھوٹا دشمن کون بڑا دشمن، کون کم نقصان دہ ہے۔ آج کل کہا جاتا ہے خاص طور سے الیکشن کے وقت میں کہ بھئی دیکھو کون چھوٹا دشمن ہے اور کون، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے ہماری دوست ہو، ایسا تو نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کون کم نقصان دہ، یہ دیکھ کر کے اس کے ساتھ اپنا گٹھ جوڑ باندھو، اور پھر آپ جیتنے کے بعد، اس پارٹی کے جیتنے کے بعد پھر آپ کو ایک 5 سال کی جو مہلت مل جائے گی نا، اس کے اندر آپ وہ کوششیں کریے جو کوششیں آپ کو کرنا چاہیے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں سے صلح نہیں کیا، ادھر مکے والوں سے آپ نے صلح کر لی۔ اب مکے سے تو جو ہے یہ خطرہ ختم ہو گیا کہ مکے والے مسلمانوں کے خلاف میں جنگ کے اندر آمادہ ہوں گے، تو صلح کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف تو نہیں ہو سکتے تھے، ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے سیدھے مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر کے خیبر گئے اور خیبر کو فتح کر دیا، تو وہاں خیبر فتح ہوا۔ اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ خیبر جیسے ہی فتح ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری سنائی، صلح حدیبیہ پر ایک خوشخبری سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم آپ کو ایک بڑی فتح دینے والے ہیں۔ تو بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ صلح حدیبیہ پر جو سورہ فتح نازل ہوئی ہے اس میں غزوہ خیبر کی فتح کی خوشخبری ہے، اور جیسے ہی مسلمانوں نے خیبر کو فتح کیا اس کے فوری بعد سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کی خوشخبری دی، تاکہ آپ مسلمان اطمینان رکھیں اور اپنی کوشش کو جاری رکھیں کہ جو کوشش ہم کرتے ہیں اللہ کی جانب سے ان کوششوں پر صلہ ملتا ہے۔ چنانچہ سن 8 ہجری میں مسلمانوں نے مکہ مکرمہ کو بغیر کسی خون خرابے کے بہت آسانی کے ساتھ فتح کر لیا۔ چنانچہ سب سے پہلی بات اس آیت میں جو فرمائی گئی وہ یہ کہ جب اللہ کی نصرت اور فتح آ جائے گی تو اس سے ایک سبق دیا جا رہا ہے، جو بھی کامیابی مل رہی ہے، خواہ وہ جنگ میں فتح کی بات ہو یا آپ کے امتحان میں فتح کی بات ہو، آپ کی دکان اور بزنس کے اندر فتح کی بات ہو، آپ کو جو بھی کامیابی مل رہی ہے اس کامیابی سے پہلے اللہ کی مدد ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کامیابی مل رہی ہو۔ اس وجہ سے یہاں نصر اللہ والفتح 2 الفاظ استعمال کیے گئے، حالانکہ جب فتح کی خوشخبری دینا ہے تو خالی اذا جاء الفتح کہہ دیتے تب بھی بات پوری ہو جاتی، لیکن تربیت کرنا مقصود تھا کہ صرف فتح مقصود نہیں، فتح اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کی مدد نہ آئے۔ اس لیے بندے کو اپنی ہر کامیابی پر اللہ کی مدد کا استحضار اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بندہ صرف اسباب جمع کر سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ خالی اسباب، ان اسباب کے اندر تاثیر کا پیدا کرنا یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اس لیے یہاں پر اللہ نے فرمایا نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج دین میں، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ بڑی بڑی فوجیں آتی تھی مکہ مکرمہ کو، جیسے میں نے عرض کیا شروع میں کہ
سارے اطراف و اکناف کے لوگ، خاص طور سے سارے قبائل عرب انتظار میں تھے کہ مکے والے سرنڈر ہو جائیں تو ہم بھی ہو جائیں، تو ہو گئے۔ تو اب صرف یمن سے 700 آدمی ایک ساتھ آئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ اس طرح سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے اور مسلمان ہوتے تھے۔ تو اب یہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آگے اللہ نے حکم دیا، تو اب آپ اپنے رب کی تحمید کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، فسبح بحمد سبحان اللہ الحمدللہ، اور استغفار کرتے رہیے، انہ کان توابا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو صحابہ میں بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب ہر طرف خوش خوش۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ایک طرف کونے میں ٹھہر کر گئے، رو رہے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ عجیب بات ہے، یہاں تو ہم کو فتح کی خوشخبری دی جا رہی ہے اور آپ یہاں کھڑے رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دراصل مجھے اس کے اندر کوئی اور خبر نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں دنیا میں تاکہ ان کے دین کا غلبہ ہو جائے۔ جب اس کے اندر یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، جب یہ خوشخبری دی جا رہی ہے تو مجھے اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اب تو نبی کا کام مکمل، اور نبی کے کام کی تکمیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے نبی کو زیادہ دن تک دور نہیں رکھیں گے۔ تو مجھے تو اس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کی خبر نظر آ رہی۔ تو صحابہ بھی چونک گئے، جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تصدیق فرمائی، اور اس کے بعد سے آپ کا مستقل معمول رہتا تھا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت آپ یہی تسبیح تحمید اور استغفار کے اندر مشغول رہتے، اور مستقل طور پر آپ یہی کرتے تھے۔ اسی سے مفسرین نے بھی یہ کہا ہے کہ جب آدمی اپنے کاموں سے فارغ ہو جائے اور اس کو فراغت مل گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اسے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر اب میرا کچھ کام باقی نہیں رہ گیا، جب دنیا کے اندر میرا کچھ کام باقی نہیں رہ گیا تو اب اس کو چاہیے کہ وہ خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے اور تسبیح اور تحمید بیان کرے، کیونکہ یہ فراغت کا مشغلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان